حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار اسلامی تاریخ کے مطابق یکم شوال 242 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 30 جنوری 857 عیسوی بروز سوموار سیریا یعنی کہ ملک شام کے شہر جس کا نام حلب ہے میں پیدا ہوئے۔ بہت سے لوگ آپ کا اصل اور مکمل نام نہیں جانتے۔ آپ کا اصل نام بدی الدین احمد اور مکمل نام قطب المدار حضرت سید احمد بدی الدین زندہ شاہ مدار ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے والد کا نام حضرت علی حلبی اور والدہ کا نام بی بی فاطمہ ثانیہ تھا۔ حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار کا سلسلہ نسب امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب سے ملتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: حضرت بدی الدین احمد بن حضرت سید علی حلبی بن حضرت سید بہاؤدین بن حضرت سید ظہیر الدین بن حضرت سید احمد بن حضرت سید محمد بن حضرت سید اسماعیل بن حضرت امام جعفر صادق بن حضرت امام محمد باقر بن حضرت امام زین العابدین بن حضرت امام حسین بن امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب۔ اس کے علاوہ آپ کے نام یعنی کہ بدی الدین کا مطلب دین کی محبت لوگوں کے دلوں میں پہنچانے والا ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے آپ کی زبان سے کلمہ شہادت یعنی کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کی آواز بلند ہوئی، جس کا مطلب میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے علاوہ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے گھر حضرت خضر علیہ السلام ویورز حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور حضرت خضر علیہ السلام اب بھی دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں موجود ہیں، یعنی کہ حضرت خضر علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں۔ تو جس گھر میں حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار پیدا ہوئے وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کے والد سید علی حلبی اور والدہ بی بی فاطمہ ثانیہ کو مبارکباد دی۔ اس کے بعد حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار کے گھر میں ہر طرف نور ہی نور چھا گیا اور چاروں طرف سے قرآنی آیات کی تلاوت کی آوازیں گونجنے لگی۔ اس کے علاوہ حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار اپنی والدہ کے دودھ کے علاوہ نہ کچھ پیتے اور نہ کچھ کھاتے۔ اگر آپ کی والدہ وضو میں نہ ہوتی تو آپ اپنی والدہ کا دودھ نہ پیتے۔ جب آپ کی والدہ وضو کر کے آتی تبھی آپ اپنی والدہ کا دودھ پیتے، اور اگر آپ کسی وجہ سے رو رہے ہوتے تو جیسے ہی اذان کی آواز آپ کے کان میں پڑتی تو آپ بالکل خاموش ہو جاتے اور بہت دھیان سے اذان کو سنتے۔ اسی طرح اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا تو بھی آپ بالکل خاموش ہو جاتے اور بہت دھیان سے قرآن پاک کی تلاوت سنتے۔ اور ویورز یہ جو باتیں میں نے ابھی آپ کو حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار کے بارے میں بتائی ہیں یہ سب باتیں اس وقت کی ہیں جب حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار کی عمر تقریباً 1 سے 3 سال کے درمیان تھی۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی اپنے والدین سے حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کی عمر جب 4 سال 4 مہینے اور 4 دن ہوئی تو آپ کے والد سید علی حلبی حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار کو حضرت سدید الدین حذیفہ شامی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے بھیجنے لگے۔ اس کے بعد حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار کی عمر جب 14 سال ہوئی تو آپ نے قرآن، دین اور حدیث کا مکمل طور پر علم حاصل کر لیا تھا۔ آپ نے نہ صرف قرآن مجید کو حفظ کیا بلکہ دوسری آسمانی کتابیں جیسے کہ تورات، زبور اور انجیل کو بھی 14 سال کی عمر میں حفظ کر لیا، اور اس وقت کے بہت بڑے بڑے عالموں نے یہ کہہ دیا کہ یہ بچہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے ولیوں میں سے ایک ولی ہے جو اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا علم رکھتا ہے۔ ویورز یہاں پر میرا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی بچہ جس کی عمر محض 14 سال ہے وہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید کو نہ صرف حفظ کرتا ہے بلکہ ان میں بتائی ہوئی نشانیوں کو بھی سمجھتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ دین و شریعت کی بتائی ہوئی سب باتوں کو بھی جانتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی دین و شریعت کے بارے میں بتاتا ہے، تو وہ انسان اللہ رب العزت کے نزدیک
کس طرح کے مقام و مرتبے اور کس طرح کے فیض پر قائم ہوگا؟ آپ میرے اس سوال کا جواب مجھے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ خیر، جب آپ نے 14 سال کی عمر میں دین و دنیا کا علم حاصل کر لیا تو اس کے بعد آپ نے اپنے والد سید علی حلبی سے حج کرنے کی اجازت طلب کی۔ آپ کے والد سید علی حلبی نے آپ کو حج کرنے کی اجازت دے دی، اور اسی طرح حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار محض 14 سال کی چھوٹی سی عمر میں اپنے پہلے حج کے سفر پر روانہ ہوئے۔ جب حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار اپنے گھر سے حج کے سفر پر روانہ ہوئے تو رستے میں آپ کے پاس نہ کوئی سامان اور نہ ہی کوئی کھانے پینے کا سامان موجود تھا۔ رستے میں آپ کو ایک غار یعنی کہ ایک گفا نظر آئی۔ آپ اس گفا یا پھر اس غار میں جا کر اللہ رب العزت کی عبادت کرنے لگے۔ اسی طرح حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار اپنے سفر کے دوران اسرائیل، فلسطین اور اردن جیسے ممالک کا سفر کرتے ہوئے سرزمین عرب تک پہنچے۔ اور ویورز، یہ بات یاد رہے کہ حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار کا یہ سفر کچھ دنوں یا پھر کچھ مہینوں کا نہیں بلکہ کچھ سالوں کا تھا۔ جب آپ کئی سالوں کا سفر کرتے ہوئے مکہ پہنچے تو یہاں پر آپ کی ملاقات حضرت با یزید باستامی، جنہیں تیفور شامی بھی کہا جاتا ہے، سے ہوئی۔ جب حضرت با یزید باستامی نے حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار کو دیکھا تو کہا، اے بدی الدین، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار نے حج اور حج کے فرائض ادا کیے۔ اسی دوران آپ نے اپنے مرشد یعنی کہ حضرت با یزید باستامی سے روحانی علم بھی حاصل کیا۔ اس کے علاوہ روایت میں یہ ملتا ہے کہ ایک دن حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار بیت اللہ یعنی کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ آپ تھک گئے، اور تھک جانے کی وجہ سے آپ زمین پر لیٹ گئے۔ اسی دوران آپ کی آنکھ لگ گئی اور آپ وہیں پر سو گئے۔ کچھ دیر بعد آپ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس کے بعد حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کرنے کے لیے مدینہ منورہ چلے گئے، اور کئی سالوں تک حضرت زندہ شاہ مدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر رہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی دین کا علم حاصل کیا۔ ویورز، اس روایت سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ جس انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود علم عطا کریں تو اس انسان کے علم کی کیا حد ہوگی، اور اس کا علم کتنا بلند، کتنا وسیع ہوگا۔ خیر، کافی عرصے تک مدینہ منورہ میں رہنے کے بعد حضرت زندہ شاہ مدار کو غیب سے حکم ہوا کہ اب آپ عراق کے شہر نجف، جہاں پر امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب کا روضہ مبارک ہے، وہاں چلے جائیں۔ اور پھر حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب کے روضہ مبارک پر چلے گئے، اور پھر وہاں سے روحانی علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح آپ نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ نجف یعنی کہ حضرت امام علی ابن ابی طالب کے روضہ مبارک پر گزارا، اور پھر آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ دوبارہ واپس مدینہ آ جائیں۔ اسی طرح حضرت زندہ شاہ مدار نجف سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی مہینوں کا سفر کرنے کے بعد حضرت زندہ شاہ مدار مدینہ پہنچے۔ اس کے بعد آپ کئی سال تک مدینہ منورہ میں ہی اپنی زندگی گزارتے رہے، اور پھر ایک دن غیب سے حکم ہوا کہ اب آپ ہندوستان کی طرف روانہ ہو جائیں۔ حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار ہندوستان جانے کے لیے ایک کشتی یا پھر ایک نوکا پر سوار ہوئے۔ آپ نے اس کشتی میں اللہ رب العزت کی پاک ذات کا ذکر کرنا شروع کر دیا، جس پر کشتی میں موجود دوسرے لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ سمندر میں ایک خوفناک طوفان پیدا ہو گیا، اور کشتی پر آسمانی بجلی گرنے لگی۔ آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے کشتی ساری کی ساری تباہ ہو گئی، اور سب لوگ اسی وقت ڈوب کر مر گئے، لیکن حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچا، اور آپ اس طوفان سے بچ کر کشتی کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو پکڑے اور تیرتے ہوئے گجرات میں ہندوستان کی سرزمین تک پہنچے، اور ہندوستان میں اللہ رب العزت کے دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے گجرات کے کئی علاقوں میں کئی سال تک اپنی زندگی گزاری، اور اسی طرح عام لوگوں کو دین اسلام کا علم پہنچاتے رہے۔
پھر آپ دوسرے حج کی نیت سے کئی سالوں کا سفر کرتے ہوئے مکہ پہنچے۔ حج کرنے کے بعد آپ عراق چلے گئے اور پھر کئی سال تک عراق کے شہر بغداد اور بخارا میں لوگوں کو دین کا علم سکھاتے رہے۔ حضرت زندہ شاہ مدار اپنی زندگی میں اسرائیل کے جنگلوں میں بھی رہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے گھر یعنی کہ ملک شام کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ کچھ مہینوں کے سفر کے بعد آپ ملک شام یعنی کہ اپنے گھر پہنچے اور وہاں پر اپنے والدین سے ملے، اور پھر کچھ دنوں تک آپ اپنے گھر پر ہی اپنے والدین کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنے والدین سے اجازت لی اور پھر دوبارہ ہندوستان کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب آپ ہندوستان پہنچے تو یہاں کے ایک شہر جس کا نام احمد آباد ہے میں آ کر رہنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آپ کے فیض اور علم کی وجہ سے 36,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ کئی سال تک احمد آباد میں رہنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ حج کا ارادہ کیا اور حج ادا کرنے کے لیے مکہ کا سفر کیا۔ حج کرنے کے بعد آپ نے نجف اور کربلا کا بھی سفر کیا اور پھر اس کے بعد بغداد چلے گئے۔ اس کے بعد آپ کی ملاقات غوث پاک سے ہوئی۔ غوث پاک سے ملاقات کے بعد آپ ایجپٹ یعنی کہ مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مصر میں بھی آپ نے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی اور بہت سے کافر آپ کے علم اور فیض کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد آپ نیم روز چلے گئے اور پھر اس کے بعد اجمیر، دلہی، کلپی، جونپور، کنتور، گوتم پور اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے علاقوں کا سفر کرتے ہوئے گجرات کی طرف روانہ ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے 7ویں حج کی نیت کی اور 7واں حج ادا کرنے کے بعد آپ مکہ سے جونپور اور مکن پور کے سفر پر روانہ ہوئے۔ ویورز، یہ بات یاد رہے کہ حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار کا یہ سفر کچھ دنوں یا پھر کچھ مہینوں کا نہیں بلکہ کچھ سالوں کا تھا، اور آپ جس جگہ پر رکتے وہاں کچھ دنوں یا پھر کچھ مہینوں کے لیے نہیں بلکہ آپ کا قیام کچھ سالوں کے لیے ہوتا۔ آخرکار مکن پور میں آ کر آپ نے مستقل طور پر قیام کیا اور اپنی باقی زندگی مکن پور میں گزاری۔ حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار نے اپنے وصال سے تقریباً 11 روز پہلے اپنے خاص 70 مریدین کو اپنے پاس بلوایا اور ان سب کو اپنا علم اور فیض عطا کیا، اور ان 70 مریدین کو یہ بھی بتایا کہ کس نے کس کس جگہ پر جا کر اللہ رب العزت کے دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے باقی مریدین کو بھی اکٹھا کیا اور سب سے کہا کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جیسی عبادات کو بالکل نہ چھوڑنا۔ اسی طرح حضرت بدی الدین احمد زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ اسلامی تاریخ کے مطابق 17 جمادی الاولی 856 ہجری یا پھر 838 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 1452 عیسوی یا پھر 1432 عیسوی 614 یا پھر 595 سال کی عمر میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔